وہ شخص جس کو آرٹیفیشل لیڈر بنایا گیا، اس کے دھرنے اسپانسر کیے گئے، اس کی پوری پولیٹیکل پارٹی کو اسپانسر کیا گیا، ایک مصنوعی لیڈر جو صرف 4-5 مہینے نہیں ہوئے جیل گئے ہوئے، اس کی سوچ اس ملک کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ایک خودکش بمبار بن کر اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ شخص خودکش بمبار بن کر چاہتا ہے کہ اس ملک کا بچہ جو ہے سو بھوک کے لیے روئے، اور وہ جو ہے وہ روٹی کے لیے روئے، کیونکہ اس کو اقتدار نہیں ملا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الحمدللہ سندھ اسمبلی میں 2/3 میجورٹی حاصل ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سید اویس شاہ صاحب اور اینتھونی نوید کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد کیا ہے۔ تو دونوں ہمارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جو امیدوار ہیں پارٹی کے، ان کے نامینیشنز جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ آج شام کو اسکروٹنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے، انشاءاللہ پیپلز پارٹی اس کو جو ہے وہ کامیابی سے اس مرحلے سے بھی نکلے گی۔ اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر کے لیے سید مراد علی شاہ صاحب کی الیکشن وہ عمل میں آئے گی۔ اس وقت اسمبلی میں جس طرح سندھ کی عوام نے بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک کلیئر مینڈیٹ دیا ہے اور ایک بھاری اکثریت پیپلز پارٹی کو دی ہے، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس عوام کے نہ صرف کہ ہم شکر گزار ہیں، لیکن عوام کا ایک قرضہ ہے جو کہ ان تمام ممبران کے کندھوں پر ہے، اور اسی کے لیے جس طرح کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا اپنے خطاب میں کہ ہر ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کہ ہمیں اس عوام نے جس نے ایوانوں میں بھیجا ہے ان کے جو بھی مسائل ہیں، ان کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو حل کریں، پر اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ جتنے بھی اپوزیشن کے ممبران ہیں، چاہے وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں یا وہ اسمبلیوں میں موجود نہیں ہیں، ان سب سے ہم ڈائلاگ کریں، اور اگلے 5 سال ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ اس صوبے کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو الیکشن میں ہمارے نعرے الگ ہوں، الیکشن کے بعد ہماری سوچ الگ ہو۔ جو منشور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن میں دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی چنو نئی سوچ کو، اور اس سوچ کا مقصد یہ تھا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہم چلیں، یہ تھا کہ جی جو پولیٹیکل پارٹی یہ ہمارے رائیول ضرور ہے، یہ ہماری خدا نخواستہ دشمنیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کریں، اور اگر آپ ویسے بھی جب صاحب اقتدار ہوتے تو آپ پہ ذمہ داری ویسے بھی ہوتی ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی جو پارٹی کی لیڈرشپ کی پالیسی وہ یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر لے آئیں، کیونکہ اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ملک کے مسائل۔ ملک کے مسائل کیا ہیں؟ اس وقت ملک ایک سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ اس وقت اکنامیکل کرائسس ملک میں موجود ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے بھی کچھ شرپسند لوگ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں وہ بھی چیز شروعات ہو، اس کو ہمیں ہر صورت میں روکنا ہے۔ آپ کی نظر سے یہ بھی گزرا ہوگا جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی نے چند دن پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں۔ اگر میں اپنی ذاتی رائے دوں تو میرے حساب سے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو خلاف کوئی سرٹیفکیٹ دینے کے خلاف ہوتا ہوں کہ کوئی کہے جی کہ یہ وفادار ہے، یہ غدار ہے، یہ نہیں ہے کوئی ایسی سوچ، میری بھی نہیں، نہ میری پارٹی کی ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ بہت چھوٹی سی چیز تھی، جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، کیونکہ اس خط کا مقصد کیا ہے؟ خط کا مقصد اس جماعت کا یہ ہے کہ یا تو ہمیں اقتدار ملے، یا تو ہمیں مینڈیٹ زبردستی دیا جائے، اور وہ جماعت کریے جو خود 2018 کے مینڈیٹ کی بینیفیشری رہی ہے، 2018 کی تاریخی ریگنگ کی بینیفیشری رہی ہے۔ وہ جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو ہمیں آئی ایم ایف انشور کرے کہ ہمیں وہ مینڈیٹ ملا جائے، ورنہ جو ہے آئی ایم ایف پاکستان کی امداد یا جو بھی ایگریمنٹ سے وہ روک دے۔ تو 2 چیزیں، پہلی بات یہ کہ کیا ہمیں اپنے اندرونی مسائل کے لیے
کسی غیر ملک کی کسی غیر ملک کو یا اس کی کسی کمپنی کو یا کسی فرم کو یا کسی ادارے کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے اندرونی مسائل میں انٹرفیرنس کریں؟ کیا یہ ہم پہ صحیح ہے؟ اور یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جو کہتی تھی کہ جی ہم کسی کے غلام نہیں ہے، بیرونی مداخلت نامنظور. تو وہی جماعت آج بیرون ملکوں کو منتیں کر رہی ہے کہ آپ پاکستان کو، پوری قوم کو بلیک میل کریں کہ یا تو ان کو مینڈیٹ دے دے، ورنہ تو جو ہے وہ پاکستان کی امداد روک دی جائے. دوسری بات، سب سے چھوٹی بات، الیکشن ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. 5 سال آنا نہیں آنا، 5 سال میں گورنمنٹ رہنا نہیں رہنا، بہت چھوٹی سی چیز ہے. لیکن اگر آپ نے آئی ایم ایف کو لکھا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے انشاءاللہ تعالی ہوگا کچھ بھی نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آئی ایم ایف آپ کی یہ بات مان لیتی ہے، جو کہ نہیں ہوگا، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ، لیکن تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے جو لاکھوں، تو خدا نہ خواستہ امداد بند ہو جائے گی، اور اگر امداد بند ہوئی تو جو لاکھوں افراد جو نوکری پیشہ ہیں، جو سرکار کی نوکریاں بھی کر رہے ہیں، جو باقی جگہوں پہ بھی کام کریں، ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی. خدا نہ خاصا ورس کم ورس پہ بات کریں، ان کی تنخواہیں بند ہو تو پھر وہ لاکھوں کے بعد کروڑوں فیملیز وہ بھوک اور فاقوں پہ گزریں گی. اور اس میں پھر جو ان کے اپنے ووٹر بھی کچھ شامل ہوں گے، وہ بھی فاقوں کی زندگی گزاریں گے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی پاکستان کا لیڈر، کوئی سن آف دی سوئل، کوئی پاکستان کا کوئی باشندہ یہ سوچ بھی رکھ سکتا ہے کہ صرف اقتدار کی حوث کے لیے، اقتدار کی کرسی کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے افراد وہ بے روزگار ہو جائیں، ملک خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کرے، یا ملک کو خدا نہ خاصا ناقابل تکوین جو ہے وہ نقصان پہنچے؟ یہ کوئی بھی پولیٹیکل سوچ نہیں ہو سکتی، یہ کوئی بھی محب وطن بندہ نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا کہ میں خلاف ہوں کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کہ کوئی محب وطن ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ محب وطنی نہیں ہے. 9 مئی کو آپ نے پاکستان کے چند اداروں کو، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا. یہ جو قدم آپ اٹھانے جا رہے ہو، یہ آپ 24 کروڑ عوام کے اوپر آپ حملہ کرنے جا رہے ہو. 24 کروڑ عوام میں معصوم بچے، خواتین، لوگوں کی فیملی، لوگوں کے گھر، لوگوں کے خاندان، سب کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہو اس طرح کی سوچ رکھ کر. اس سے آپ کی سوچ کی، ذہن کی عکاسی ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں 5-6 مہینے ہوئے عمران خان کو بھی جیل میں، صرف اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، 5-6 مہینے. 5-6 مہینے میں ایک شخص اگر جیل میں تو اس کی یہ سوچ ہوگی. یار میں کہتا ہوں سلام پیش کرے آپ محترم آصف علی زرداری صاحب کو، جو 11 سال جیل میں رہے، کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، کبھی پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ جی جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا پاکستان کی خدا نہ خواستہ امداد بند کر دیں آپ. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ جب تک ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے تب تک پاکستان کی امداد بند کی جائے. قربانیاں تو جان کے نذرانے ان لوگوں نے دیے. جس خاندان نے پاکستان کے لیے قربانی دی، اپنے جان کے نذرانے دیے، اس نے کبھی ورس کم ورس کیسز میں بھی یہ نہیں کہا. جب ملک میں آگ لگ رہی تھی 27 دسمبر کے بعد، تب بھی نعرہ لگایا پاکستان کھپے گا. تو اس پولیٹیکل پارٹی کی آپ سوچ دیکھیں کہ پاکستان کے جو اصلی سن آف دی سوائل ہیں، جن کا ذہن، جن کی سوچ، جن کی وفاداریاں اور جن کی محبت اس مٹی سے ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ اور وہ شخص جو کہ اس ملک میں دھاندلی کی پیداوار، 2018 کی الیکشن کے جو آر ٹی ایس کے جو ڈرامے ہوئے اس کی پیداوار، وہ شخص جس کو آرٹیفیشل لیڈر بنایا گیا، اس کے دھرنے اسپانسر کیے گئے، اس کی پوری پولیٹیکل پارٹی کو اسپانسر کیا گیا، ایک مصنوعی لیڈر جو صرف 4-5 مہینے نہیں ہوئے جیل گئے ہوئے، اس کی سوچ اس ملک کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ایک خودکش بمبار بن کر اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ شخص خودکش بمبار بن کر چاہتا ہے کہ اس ملک کا بچہ جو ہے سو بھوک کے لیے روئے، اور وہ جو ہے وہ روٹی کے لیے روئے کیونکہ اس کو اقتدار نہیں ملا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پیروکار ہیں اس پارٹی کے، وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کا فیصلہ کریں کہ اس ملک کے ساتھ کون کیا کرنے جا رہا ہے. جی صاحب یہ بتا دیں کہ جی ڈی اے جماعت اسلامی اور آپ کے اور رفیق جو ہے پی ٹی آئی وغیرہ، تو یہ آپ کے مینڈیٹ کو جعلی کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ اتنی بڑی اکثریت سے جیتے ہیں؟ بھائی الیکشن سب نے دیکھے ہیں میرے بھائی.
ہم نے تو یہ کہا کہ ہم نے ان کو اپنی سیٹ بھی میں نے سب سے پہلے آفر کی، میں کہ میری سیٹ ہے یہ میں چھوڑ رہا ہوں، جی ڈی اے نے الیکشن لڑنی ہے، جماعت اسلامی نے لڑنی ہے، جے یو ایف نے لڑنی ہے، کر لیں ایک کی سیٹ پہ کر لیں پھر مقابلہ، پتہ چل جائے گا کہ آپ اگر کتنے مقبول ہیں کر لیں۔ اسی طریقے سے ایشو کیا یہ جن جماعتوں کی بات کریں پورے سندھ بھر میں ملا کے انہوں نے 20-25 امیدوار نہیں کھڑے کیے اور وہ مینڈیٹ کی بات کریں، تو اب ظاہر ہے ان کو اپنی فیس سیونگ کرنی ہے، فیس سیونگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بہانے کرنے ہوں گے۔ سندھ کے لوگوں نے باشعور لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ کون مصیبت میں کھڑا تھا، جنہوں نے دیکھا کہ جب کووڈ-19 آیا تو کون کھڑا تھا، جب سیلاب آیا تو کون کھڑا تھا، کون سی جماعتوں کے چیف منسٹر سے لے کر منسٹر ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ پانی کے بیچ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو نکال رہے تھے سیلاب زدگان کو، اور کون سی جماعت کے لوگ جو ہیں اپنی اوطاقوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور صرف دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اسی لیے لوگوں نے ایسی جماعتوں کو دھتکارا ہے، ہماری جماعت کو پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ صاحب جس کو آپ مصنوعی لیڈر کہہ رہے ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے اس سے نشان لے لیا تھا، مختلف نشانات میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور اگر فیئر الیکشن ہوتے تو تقریباً 170 سیٹیں کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اسی پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو اتنے ووٹ مل گئے مصنوعی لیڈر کو۔ ایک عرض کر لو آپ کا، آپ سوال بہت اچھا میرے بھائی۔ اچھا اب یہی بات آپ یہ سوال کو تھوڑا ریفریز کر لیں، 2018 سے مجھے بتائیں 2018 میں آپ کراچی میں ہی تھے؟ نہیں بھائی جان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے پیارے صحافی بھائی، 2018 میں آپ نے دیکھا 2018 میں اس کو مینڈیٹ کیا صحیح ملا تھا نہیں ملا تھا؟ آپ سے صرف ایک سوال ہے، کیا مکس تھا؟ کیا مکس تھا؟ تو بھائی جو دھاندلی کی پیداوار جو سلیکٹڈ بنا 2018 میں، یہاں کیا آپ تو اسی شہر کے، اس شہر میں کس طرح آر ٹی ایس بٹے جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا الیکشن ہوتی کیا، صبح کو وہ آ کے یہاں پہ حلف لینے آ گئے تھے، تو جو مکس ہے نا تو وہ مکس ہی رہے گا۔